بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے انسان قرآن کی نظر میں۔ اس کا 4th پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ خود شناسی، اس کی ہیڈنگ ہے خود شناسی۔ اسلام نے اس بات پر خصوصی توجہ دی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے اور اس عالم وجود میں اپنے مرتبے کو سمجھے، جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود شناسی کے ذریعے اپنے آپ کو اس بلند مقام پر پہنچائے جس کا وہ اہل ہے۔ قرآن حکیم انسان ساز کتاب ہے۔ یہ کسی ایسے نظری فلسفے پر مشتمل نہیں ہے جس کا تعلق محض بحث و نظر اور منظر سے ہو۔ یہ جس منظر کو بھی پیش کرتی ہے وہ عمل کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کا منشا یہ ہے کہ انسان خود کو کشف کرے، البتہ اس خود کا کشف شناختی کارڈ کا خود نہیں ہے جس میں لکھا ہوتا ہے تیرا نام کیا ہے، تیرے باپ کا نام کیا ہے، تیرا سال پیدائش کیا ہے، تو کس ملک کی قومیت رکھتا ہے، تو کس علاقے کا باشندہ ہے، تو نے کس سے شادی کی ہے اور تیرے کتنے بچے ہیں۔ قرآن حکیم کا خود وہ ہے جو روح خدا کہلاتا ہے، جسے پہچاننے کے بعد انسان اپنے اندر شرافت، بزرگی اور بلندی محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو اخلاقی پستی میں گرانے سے بچاتا ہے اور اپنے تقدس کو سمجھتا ہے، اور اخلاقی اور معاشرتی پاکیزگی اس کے لیے بلند اقدار بن جاتی ہیں۔ قرآن حکیم انسان کے ایک برگزیدہ شخصیت ہونے کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تو ایک ایسے اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے جو کسی امر کے واقع ہونے، مثلاً ایٹموں کے اتفاقی طور پر جمع ہو جانے سے وجود میں آیا ہو، بلکہ تو ایک برگزیدہ اور منتخب ہستی ہے۔ اسی بنا پر تو خدائی پیغام کا حامل اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ بے شک انسان زمین پر قوی ترین مخلوق ہے۔ اگر زمین اور اس کے موجودات کو ایک خطہ فرض کیا جائے تو انسان اس خطے کا امیر شمار کیا جائے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ آیا منتخب امیر ہے یا اس نے اپنی طاقت کے ذریعے اس مقام پر قبضہ کیا ہے۔ مادی فلسفہ انسان کی قوت حاکمہ کو اس کی طاقت کا نتیجہ قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ انسان نے اتفاقی وجود کی بنا پر قوت حاصل کی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں انسان کے لیے خدائی پیغام کا حامل ہونے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری بے معنی ہو جاتی ہے، اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسا پیغام اور کیسی ذمہ داری، کس کی طرف سے اور کس مقصد کے لیے۔ لیکن قرآن حکیم کی نظر میں انسان زمین کا ایک ایسا منتخب امیر ہے جو اپنی قابلیت اور صلاحیت کی بنا پر ذات خداوندی کی جانب سے منتخب ہوا ہے، نہ کہ اپنی ذات طاقت اور زور کی بنیاد پر، اور یہ کہ قرآن کی نظر میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برگزیدہ ہستی ہے جس کے لیے قرآن نے استفن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی لیے وہ پیغام اور ذمہ داری کا حامل ہے۔ پیغام خدا کی طرف سے اور ذمہ داری اس کی بارگاہ میں یہ عقیدہ کہ انسان دنیا میں ایک منتخب ہستی ہے اور اس انتخاب کا ایک مقصد ہے انسان میں ایک خاص نوعیت کے نفسیاتی اور تربیتی آثار پیدا کرتا ہے، اور اس کے برعکس اس اعتقاد کی بنا پر کہ وہ بے مقصد اتفاقات کے ایک سلسلے کا نتیجہ ہے، اس میں ایک دوسری نوعیت کے نفسیاتی اور تربیتی آثار پیدا ہوتے ہیں۔ خود شناسی کا مفہوم یہ کہ انسان اس دنیا میں اپنا صحیح مقام سمجھے اور یہ جانے کہ وہ محض خاک کا پتلا نہیں ہے، روح خدائی کا نور اس کے اندر موجود ہے، اور وہ یہ جانے کہ علم و دانش کے ذریعے وہ فرشتوں پر برتری حاصل کر سکتا ہے، اور یہ کہ وہ آزاد اور خود مختار ہے اور اپنی ذات دوسروں اور دنیا کو آزاد کرنے اور اس کو بہتر بنانے کا ذمہ دار ہے۔ وہ یہ جان لے کہ وہ خدائی پیغام کا امین ہے، اور یہ کہ اس نے برتری اتفاقی طور پر حاصل نہیں کی بلکہ
کا مظاہرہ کرے، تاکہ استبداد کا مظاہرہ کرے اور ہر چیز کو صرف اپنی ذات کے لیے حاصل کرنے سے گریز کے علاوہ اپنے لیے کسی ذمہ داری اور فرض کا قائل نہ ہو۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے انسانی صلاحیتوں کی تربیت۔ اسلامی تعلیمات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کے مقدس مکتب میں دوسری تمام ذی روح ہستیوں کے مقابلے میں انسان کی متفاوت قوتوں کی طرف خاص توجہ دی گئی ہے، خواہ وہ جسمانی ہوں یا روحانی، مادی ہوں یا معنوی، انفرادی ہوں یا اجتماعی۔ نہ صرف یہ کہ ان میں سے کسی ایک پہلو کو مجہول نہیں رکھا گیا، بلکہ ان میں سے ہر ایک پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ اب ہم ذیل میں ان امور کی طرف اجمالی اشارہ کرتے ہیں۔ جسم کی پرورش، اس کی سب ہیڈنگ ہے جسم کی پرورش۔ اگرچہ اسلام نفس پروری اور شہوت رانی کے قصد سے جسم کی پرورش کی سخت مذمت کرتا ہے، لیکن تربیت بدن کو، جس کا مقصد بدن کی صحت اور سلامتی کی حفاظت ہو، واجبات میں سے قرار دیتا ہے، اور ہر اس عمل کو جو بدن کے لیے ضرر رساں ہو حرام گردانتا ہے۔ اگر کبھی ایک واجب کو جیسے روزہ بدن کے لیے ضرر رساں سمجھا جائے تو اس بنا پر اسلام نہ صرف یہ کہ انسان کو اس امر واجب کی ادائیگی سے بری قرار دیتا ہے، بلکہ وہ ایسے روزے کو حرام سمجھتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی ہلاکت کا اندیشہ ہو۔ اس لیے وہ ہر نشہ جو بدن کو نقصان پہنچائے اسلام کے نزدیک حرام ہے۔ اسلام میں بدن کی صحت اور سلامتی کے لیے بہت سے آداب اور طریقے وضع کیے گئے ہیں۔ ممکن ہے بعض لوگ تربیت بدن، جس کا تعلق بدن کی صحت اور سلامتی سے ہے، اور تن پروری بمعنی نفس پروری اور شہوت رانی میں، جس کا تعلق اخلاق سے ہے، فرق نہ سمجھیں اور یہ خیال کریں کہ اسلام جو تن پروری کے خلاف ہے، بدن کی صحت اور سلامتی کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے بدن کی حفاظت کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں، اور ہر ایسا کام جو سلامتی بدن کے لیے ضرر رساں ہو انجام دینا بھی اسلام کے نزدیک ایک اخلاقی مسئلہ ہے۔ یہ ایک بڑی خطرناک غلطی ہے۔ بدن کی قوت سلامتی اور حفظان صحت کہاں، اور منفی معنی میں تن پروری کہاں؟ تن پروری اور شہوت پرستی جن کی اسلام نے مذمت کی ہے، جس طرح روح کی پرورش کے خلاف ہے اور روح کی بیماری کا سبب بنتی ہے، اسی طرح بدن کی پرورش اور حفظان صحت کے بھی خلاف ہے اور بدن کی بیماری کا سبب بھی بنتی ہے۔ اس لیے تن پروری اور شہوت پرستی میدان عمل میں ایسے افراد کا سبب بنتی ہے جو بدن کے اعضاء میں بنیادی خلل کا باعث بن جاتا ہے۔ روح کی پرورش اسلام کے نزدیک عقل و فکر اور حصول آزادی فکر کی تربیت کا ایک پسندیدہ امر ہے، اور ایسے امور جو آزادی فکر کے خلاف ہوں، جیسے آباء و اجداد، بڑے بوڑھے اور اکثریت کے طور طریقوں کی اندھی تقلید وغیرہ، اسلام ان کے خلاف جہاد کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ ارادوں میں تقویت، نفس پر غلبہ اور میلانات نفسانی سے مکمل معنوی آزادی اسلام کی بہت ساری عبادات اور تعلیمات کی اساس اور بنیاد ہے۔ اسی طرح علم تلاش حقیقت، حسن و جمال اور پرستش کے احساسات میں سے ایک کی پرورش پر اسلام کی خصوصی توجہ ہے۔